بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا رسولا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام اور حاضرین مجلس، میں جناب محمد عبداللہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے شادی کے موقع پر ہمیں مدعو کیا، اور میں آپ لوگوں سے نکاح کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، اسلام دین فطرت ہے۔ اس میں انسان کی جائز ضروریات، فطری تقاضے اور خواہشات کی تکمیل کے صحیح اور آسان راستے بتائے گئے ہیں۔ چنانچہ جنسی خواہش بھی انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ اسلام نے اس ضرورت کو پورا کرنے کا جائز طریقہ نکاح کو قرار دیا ہے، اور عام ضرورت کے پیش نظر نکاح کو انتہائی آسان اور سہل بنا دیا ہے، اور کہ دو شرعی گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کے دو لفظوں کے ذریعہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ پیغام دینے اور پیشکش کرنے کو ایجاب کہتے ہیں، خواہ لڑکے کی طرف سے ہو یا لڑکی کی طرف سے، اور دوسرے کی طرف سے منظور کر لینے کو قبول کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، سماج اور معاشرہ مختلف خاندانوں سے مل کر بنتا ہے، اور خاندان کی بنیاد ازدواجی زندگی پر ہے۔ اس لیے اسلام نے خاندانی نظام کی بقا اور فحاشی سے پاک مہذب معاشرے کی تشکیل کے لیے نکاح کا نظام قائم کیا ہے، ورنہ جہاں نکاح کے نظام کو نظر انداز کر کے لوگ بے لگام ہو کر خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں، وہاں خاندان کا وجود مٹ جاتا ہے، نسب برباد ہو جاتا ہے، اور نظام زندگی درہم برہم ہو جاتا ہے۔ نکاح کا مقصد محض جنسی لذت اور مال و دولت کا حصول نہیں ہے، بلکہ اسلام نے اس کو عفت و پاک دامنی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ نکاح کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہم السلام نے بھی نکاح کیے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے یقیناً آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے ان کو بیویاں اور بچے بھی دیے۔ قرآن و حدیث میں اہل ایمان کو باقاعدہ نکاح کا حکم دیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہے کہ وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور تم میں جو بے نکاح ہوں تم ان کا نکاح کر دیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ الصوم فإنہ له وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، جو شخص بھی تم میں سے نکاح اس کے موجبات و لوازمات یعنی مہر اور نان و نفقہ وغیرہ کی طاقت رکھتا ہو، اس کو نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نکاح اجنبی عورت پر نظر پڑنے سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور شرمگاہ کو بھی محفوظ رکھتا ہے، اور جو شخص اس کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کو روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے جوش شہوت میں کمی کا ذریعہ ہے۔ ہے میرے بھائیوں، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہماری سنت نکاح کرنا ہے۔ تم میں بدترین لوگ وہ ہیں جو کنوارے ہیں، اور گھٹیا ترین موت مرنے والے بھی وہ ہیں جو کنوارے ہیں۔ شیطان کے پاس نیک آدمیوں کے لیے عورتوں سے زیادہ کارگر ہتھیار کوئی نہیں، ہاں اگر وہ نیک لوگ شادی شدہ ہوں۔ نکاح کے احکام، میرے بھائیوں، مختلف حالات کے اعتبار سے نکاح کے احکام بھی مختلف ہیں۔
چنانچہ عام حالت میں جسمانی صحت درست ہونے اور مہر و نفقہ کی ادائیگی پر قادر ہونے کی صورت میں نکاح کر لینا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر نکاح نہ کرنے کی وجہ سے گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو تو نکاح کرنا واجب ہے، اور اگر گناہ میں مبتلا ہو جانے کا یقین ہو تو نکاح کرنا فرض ہے۔ اور اگر وہ ایسا تنگ دست ہے یا کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہیں جس سے ڈر ہے کہ وہ بیوی کا حق نہیں ادا کر سکے گا تو نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر حق نہ ادا کر پانے کا یقین ہو تو نکاح کرنا حرام ہے۔ نکاح کی وجہ سے بیوی کا مہر واجب ہو جاتا ہے۔ اتنا مہر مقرر کیا جائے جو شوہر ادا کر سکے۔ مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم یعنی 30 گرام 618 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت ہے۔ اگر اس سے کم مثلا 786 روپے پر نکاح ہوا تو بھی 10 درہم کی مقدار ادا کرنا ضروری ہے۔ متوسط طبقے کے لیے مہر فاطمی یعنی 1 کلو 530 گرام 900 ملی گرام چاندی متعین کرنا مستحب ہے۔ نکاح کے فوراً بعد مہر ادا کر دینا بہتر ہے، تاخیر مناسب نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، شادی کی تقریبات میں ولیمہ ایک ایسا عمل ہے جو مسنون ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے اور خود بھی اپنی شادیوں کا ولیمہ کیا ہے، اور اس کا مقصد نعمت زواج پر شکر الہی بجا لانا ہے، اور اسلام میں شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ کھانا کھلانا بھی ہے۔ ولیمہ کا مسنون وقت شب زفاف یعنی خلوت صحیہ کے بعد ہے، تاہم اگر کسی وجہ سے عقد نکاح کے بعد خلوت صحیہ سے پہلے ولیمہ کر لیا جائے تو ولیمہ کی سنت ادا ہو جائے گی۔ نکاح سے پہلے اگر دعوت کی جائے تو اس کو ولیمہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ ولیمہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ بلا تکلف و بلا تفاخر اختصار کے ساتھ جس قدر میسر ہو جائے اپنے خاص لوگوں کو کھلا دے۔ دعوت ولیمہ کے لیے جانور ذبح کرنا یا کوئی خاص انتظام کرنا ضروری نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ خالصاً لوجہ اللہ ہو۔ اس میں غریبوں کو بھی مدعو کیا جائے، صرف امیروں ہی کو دعوت دینے پر اکتفا نہ کیا جائے، نیز حسب طاقت ہو۔ اس کے لیے لون یا سودی قرض نہ لیا جائے۔ میرے بھائیوں، نکاح کے لیے بہتر مقام مسجد ہے، جہاں مسجد کی برکت بھی حاصل ہوتی ہے اور بہت ساری خرافات سے حفاظت بھی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کھلے عام نکاح کرو اور اس کو مسجدوں میں منعقد کرو۔ نکاح کے بعد میاں بیوی کو دعا اور مبارکباد دینا سنت ہے۔ مبارکبادی کے الفاظ ایک حدیث میں اس طرح آئے ہیں: بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت دے، تم پر اپنی برکتوں کا نزول فرمائے اور تم دونوں کو بہترین طریقے پر جمع رکھے۔ میرے دوستوں، یہ فتنوں کا دور ہے، گناہوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، اس لیے بلوغ کے بعد بلا وجہ شرعی شادی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ والدین کو اس سلسلے میں مکمل ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے، ورنہ گناہ کا وبال ان پر بھی ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اگر بالغ ہونے کے بعد باپ نے بیٹے کا نکاح نہیں کیا اور بیٹا گناہ کر بیٹھا تو اس کا گناہ اس کے باپ پر بھی ہوگا۔ تنگ دستی کے محض وسوسے اور اخراجات میں اضافے کے تصور سے بھی شادی کو مؤخر کرنا غلط ہے۔ اللہ پاک رزق دینے والے ہیں، اور شادی کی برکات میں سے ہے کہ اس سے رزق میں وسعت اور فراخی کی راہیں کھولتی ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ جن کا نکاح ہونا ہے مفلس ہوں گے تو خدا تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خواتین سے نکاح کرو اس لیے کہ وہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق اور مال لائیں گی۔ اللہ کے محترم بزرگوں اور دوستوں، نکاح کو عام انسانی ضرورت ہونے کی وجہ سے شریعت نے انتہائی آسان کر دیا ہے، اور لہو و لعب اور فضول اخراجات سے بچتے ہوئے سادگی کے ساتھ منعقد کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔
لیکن افسوس ہے کہ مسلمانوں نے غلط رسم و رواج اور فضول خرچی کی وجہ سے نکاح جیسی آسان اور اہم عبادت کو انتہائی مشکل بنا دیا ہے، اور اسے ایک سنت کی ادائیگی کے لیے نہ جانے کتنے محرمات و منکرات کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو خرافات سے پاک، صحیح اور مسنون طریقے پر نکاح کا ماحول بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رخصتی کے موقع پر دلہن کو اس کے والد یا دیگر رشتہ دار اور لڑکے والے کی طرف سے مطالبے یا سماجی جبر کے بغیر اپنی مرضی اور خوشی سے صلہ رحمی یا حسن سلوک کی نیت سے بطور تحفہ کچھ دینا چاہیں تو یقیناً اس کی گنجائش ہے، بلکہ مستحسن ہے، اور اس پورے مال کی مالک دلہن ہوگی۔ لیکن باقاعدہ جہیز کی لالچ میں شادی کرنا یا اس کا مطالبہ کرنا، اور خود باپ کا بھی زبردستی اور محض برادری اور سماج کے خوف سے نام و نمود کی خاطر اپنی حیثیت سے زیادہ قرض لے کر سامان جہیز کا انتظام کرنا جائز اور ناجائز اور گھناؤنا عمل ہے۔ شریعت نے نکاح اور اس کے بعد کی تمام مالی ذمہ داری مرد پر عائد کی ہے، عورت پر نہیں۔ اس لیے مرد کے لیے گاڑی یا خاص مال کا مطالبہ کرنا صراحتاً ہو یا اشارتاً، براہ راست ہو یا بالواسطہ، خلاف شریعت اور حرام ہونے کے ساتھ مرد کی غیرت و شرافت کے بھی خلاف ہے۔ جہیز اور تلک جیسے غیر شرعی اور ہندوانہ رواج کی وجہ سے کتنی ہی غریب و نادار لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں۔ لوگ لڑکیوں کی پیدائش کو، جو کہ ایک نعمت ہے، بوجھ سمجھنے لگے ہیں۔ کتنی ہی لڑکیاں جہیز کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے شادی سے پہلے اور کتنی ہی شادی کے بعد سسرال والوں کی طرف سے کم جہیز لانے کے طعنے برداشت نہ کر پانے کے سبب خودکشی کر لیتی ہیں، اور بعض مرتبہ لڑکی کی شادی میں زیادہ خرچ کی وجہ سے یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ اب اسے میراث سے حصہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ میراث اس کا واجبی حق ہے، اس سے وہ ختم نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، ختم نہیں ہوتا ہے۔ معاشرے کے اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کے ہر طبقے کو آگے آنا چاہیے، اور ہمارے نوجوانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی شادی جو محض مال و جاہ کے حصول کے لیے ہوتی ہے، وہ خانہ آبادی نہیں بلکہ خانہ بربادی کا ذریعہ بنتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے، جو شخص کسی عورت سے محض اس کی دنیاوی عزت و شہرت کی وجہ سے شادی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ذلت میں اور اضافہ کر دے گا، اور جو شخص کسی عورت سے محض اس کے مال و دولت کی وجہ سے شادی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے فقر اور محتاجی کو مزید بڑھا دے گا، اور جو شخص کسی عورت سے محض اس کی خاندانی برتری کی وجہ سے شادی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اور بے حیثیت کر دے گا۔ لیکن جو شخص اس نیت سے کسی عورت سے نکاح کرے کہ اس کی نگاہیں نیچی رہیں یا شرمگاہ محفوظ رہیں یا وہ صلہ رحمی کر سکے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک دوسرے کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے گا۔ ہائی میرے بھائیوں، منگنی یعنی نکاح کا پیغام دینا اور وعدہ و معاہدہ کر لینا اچھی بات ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام دیا تھا، لیکن منگنی کے نام پر جو خرافات در آئی ہیں، شریعت میں ان کی اجازت نہیں ہے۔ مثلا لڑکی کی تنہائی میں لڑکے کے پاس کچھ لے کر جانا، لڑکے لڑکی کا ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنانا، کیونکہ ابھی تک دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ نیز اس موقع پر بڑی تقریب منعقد کر کے کھلے عام ویڈیوگرافی اور ناچنے گانے سے اس کی قباحت اور بڑھ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، دوسری وجوہ برات کی ہے۔ برات کی شرعاً کوئی اصل نہیں اور نہ سنت ہے، سنت سے اس کا ثبوت ہے۔ آج کل برات کے نام پر ایک بڑی تعداد دلہن کے گھر جاتی ہے، اور تعداد کی کمی ذلت و رسوائی سمجھی جاتی ہے۔ یہ طریقہ شرعاً قابل مذمت اور ناپسندیدہ ہے۔ نام و نمود اور اسراف سے بچتے ہوئے چند لوگ لڑکے کے ساتھ چلے جائیں اور نکاح میں شریک ہو جائیں، اور پھر لڑکی کو رخصت کرا کے ساتھ میں سب لوگ آ جائیں تو اس میں مضائقہ نہیں۔ لڑکے والوں کو برات کی مروجہ شکل پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ جو برات مروجہ رسومات پر مشتمل ہو اس میں شرکت نہ کرنی چاہیے۔ لڑکی والے اگر مجبوری میں بارات والوں کے لیے کھانے پینے کا نظم کرے تو ان کے لیے گناہ نہیں۔ میرے بھائیوں، ان کے علاوہ ویڈیو بنانا، ان کے علاوہ بھی 10ویں رسمیں الگ الگ علاقوں میں نکاح کے موقع پر مسلم سماج میں رائج ہیں۔ مثلا مانجھا، تیل، مہندی، صحرا بندی، جوتا چھپائی، دودھ پلائی، گود بھرائی اور آتش بازی وغیرہ ظاہر ہے یہ سب غیر شرعی اور خالص ہندوانہ رسوم ہیں۔ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
جبکہ شادی کی تقریبات میں بے پردگی اور ویڈیوگرافی کی باتوں تو تقریباً ہر جگہ عام ہو چکی ہے، جو کہ اللہ اور رسول کو ناراض کرنے اور آخرت کو تباہ کرنے والا خطرناک عمل ہے، جس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، نکاح ایک مبارک عمل ہے، اس کو سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق انجام دیجیے۔ یاد رکھیے، نکاح محض برادری کی روایت اور سماجی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عمل، عبادت اور شرعی حکم ہے، اور ہم سب شریعت کے پابند اور اس کے غلام ہیں۔ اس لیے آئیے سابقہ غلطیوں سے توبہ کریں اور عہد کریں کہ آئندہ ہمارے یہاں کوئی شادی رسم و رواج کے مطابق نہیں بلکہ شریعت اور سنت کے مطابق ہوگی۔ ہم سب مل کر اپنے سماج کو جہیز، تلک اور غلط رسم و خرافات سے پاک کر کے شادی کے عمل کو آسان بنائیں گے اور اپنے خالق و مالک کو راضی رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔